بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کی خدمت میں اپنا ایک نیا افسانہ پیش کر رہی ہوں۔ اس سے پیشتر میں آپ سے کچھ تھوڑی سی باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ بعض میرے مہربانوں نے پوچھا ہے کہ نئے افسانے کون سے ہیں اور پرانے افسانے کون سے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ افسانہ کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ زمانہ پرانا ہو جاتا ہے، لیکن افسانے کے حالات ہر زمانے میں پیش آتے رہتے ہیں۔ جن لوگوں نے میرے پرانے افسانے نہیں پڑھے ان کے لیے تو وہ نئے افسانے ہیں نا۔ جنہوں نے پڑھ لیے ہیں ان کو سننے کا دوبارہ لطف آتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے، کئی مہربانوں نے لکھا کہ وہ پڑھ چکے تھے لیکن سننے کا ایک الگ لطف ہے۔ تو اسی طرح میں نے آپ کو اب تک اپنے مختلف ادوار کے افسانے سنائے ہیں۔ ویسے تو میں نے 12 سال کی عمر سے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ 1965 تک میں بشرا رشید کے نام سے لکھتی رہی۔ میں نے وہ افسانہ بچپن کا ابھی آپ کو نہیں سنایا۔ پھر کسی دن آپ کو بتاؤں گی کہ کون سے سن میں کون سا میں نے افسانہ لکھا۔ لیکن مختلف دور کے مختلف افسانے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ آپ نے ان کو پسند کیا ہے، میں آپ کی بے حد ممنون ہوں۔ اس میں نئی نسل کے لوگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، میری عمر کے لوگ بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میرے جاننے والے بھی ہیں، اور میری صورت دیکھ کے حیران بھی ہوئے ہیں، اور بڑے خوبصورت کومنٹس بھی دیے ہیں انہوں نے۔ تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ایک وسیلہ بن گیا آپ کے سامنے آ کے بیٹھنے کا اور آپ سے باتیں کرنے کا۔ افسوس کہ جب آپ سن رہے ہوتے ہیں میں آپ کو نہیں دیکھ سکتی تو کتنا مزہ آتا۔ دوسری بات یہ ہے، جب مصنف افسانہ لکھ دیتا ہے تو وہ افسانہ آپ کی ملکیت ہو جاتا ہے، وہ قاری کی ملکیت ہو جاتا ہے۔ آپ پڑھیں نہ پڑھیں، آپ پسند کریں نہ کریں، آپ کو کسی بات پر اعتراض ہو 100 بار کریں، کوئی بھی نقطۂ اعتراض اٹھائیں، یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ لیکن جب کوئی قاری افسانے کو سچی کہانی سمجھ لیتا ہے تو یہ ادیب کی کامیابی ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کہانی سچی کہانی ہو، افسانہ تو افسانہ ہوتا ہے نا۔ لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ کردار جو ہوں ہمارے معاشرے کو ہوں، چلتے پھرتے ہوں، گھروں میں نظر آتے ہوں، گھروں کے باہر نظر آتے ہوں، کوئی مافوق الفطرت کردار نہ ہو، اس میں اصلی سچے اور کھرے کردار ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مختلف قسم کے کردار ہوتی ہیں، مختلف قسم کی عادات ہوتی ہیں، دنیا میں ہمیں مختلف لوگوں سے پالا پڑتا ہے۔ بس ادیب اور قاری میں یہ فرق ہے کہ ادیب جو کچھ دیکھتا ہے اس کے دل پر رقم ہو جاتا ہے، ذہن میں اتر جاتا ہے، لیکن قاری ویسے ہی گزر جاتا ہے۔ پھر جب وہ افسانہ پڑھتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے، ہاں میں نے اس طرح کا آدمی وہاں پر دیکھا تھا، یا ایسا واقعہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں صرف آپ کا شکریہ ادا کر سکتی ہوں کہ آپ نے مجھے حوصلہ بخشا ہے۔ میری بہت سی بیٹیاں جو بہت مصروف ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ، وقت نکال کے پڑھتی ہیں، میں ان کو بتاتی ہوں میں بھی وقت نکالتی ہوں آپ کے لیے۔ میں بہت مصروف عورت ہوں، میں اپنی کتابوں کی ایڈیٹنگ کرتی رہتی ہوں، میں کچھ نہ کچھ لکھتی پڑھتی رہتی ہوں، لیکن یہ دیکھ کے کہ آپ انتظار کرتے ہیں، میں خاص طور سے آپ کے لیے وقت نکالتی ہوں اور پڑھتی ہوں، اور آپ میری اس کوشش کو، کاوش کو قبول کر لیتے ہیں اور اچھے اچھے ریمارکس دیتے ہیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ یہ افسانہ سنانے سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں۔ یہ بالکل نیا افسانہ ہے اور اس میں ایک نئی ٹیکنیک برتی گئی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اس افسانے کا عنوان ہے ایک خط ایک جواب۔ لالا رخ، میں تمہیں پورے 7 سال کے بعد خط لکھ رہا ہوں۔ حیرت تمہیں بھی ہوگی کہ آخر اتنے سالوں کے بعد مجھے یہ خط لکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، جبکہ ہمارے درمیان ہر بات بڑی خوش اسلوبی سے طے ہو گئی تھی۔
تم نے کہا تھا اگر میں اپنے بیٹے سے دستبردار ہو جاؤں تو تم مجھے حق مہر معاف کر دو گی۔ سو مجھے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ ایک 5 سال کے بچے کو پالنا میرے بس میں تو نہیں تھا، اور نہ آئندہ مستقبل کا کوئی لائحہ عمل میرے ذہن میں تھا۔ میں علیحدگی سے پہلے کی تلخیوں کو دہرانا بھی نہیں چاہتا، اور نہ اس بجھی ہوئی راکھ کو کورید کر اس میں سے بے سود چنگاریاں تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سچی بات ہے، میں تم سے اتنی شدید نفرت کرنے لگا تھا کہ طلاق کے بعد میں نے تمہارے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ گویا نجات کا ایک بھرپور سانس لیا تھا۔ میں نے کوشش کر کے اپنا تبادلہ دبئی کے ایک بینک میں کروا لیا تھا۔ پھر سے چھڑے چھانٹ والی زندگی گزارنے کے مزے اڑا رہا تھا۔ وہاں اس ملک میں چند پاکستانی دوستوں کے علاوہ تفریح کا ایک سامان ٹیلی ویژن بھی ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے مجھے نہ صرف اپنے ملک کے حالات سے آگاہی ہوتی تھی بلکہ تفریحی پروگرام بھی دیکھ لیتے تھے جن کی قدر دور دیس جا کر ہی آتی ہے۔ رات گئے کبھی کبھی کسی ڈرامے کو بھی دیکھ لیا کرتا تھا۔ ایک رات ایک ڈرامہ دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ اس قسط کو شروع سے آخر تک دیکھا۔ اس ڈرامے کی ہیروئن تم تھی۔ تم اور ڈرامے۔ میں اور بھی ششدر ہو گیا۔ انتظار کرتا رہا کہیں یہ میرا مغالطہ نہ ہو۔ جب باقاعدہ کاسٹنگ تک دیکھا تو اس میں تمہارا ہی نام تھا، لالا رخ محبوب احمد۔ شادی سے پہلے یہی نام تھا نا تمہارا؟ میں نے تمہیں ایک گروسری سٹور میں اپنی والدہ کے ساتھ خریداری کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تمہارے معصوم اور تر و تازہ حسن کو دیکھ کر میں مبہوت ہو گیا تھا۔ ویسے یہ ہم مردوں کی عادت ہوتی ہے، خوبصورت لڑکیوں کو دیکھنا، مبہوت ہونا، پیچھا کرنا، بات کرنے کے وسیلے ڈھونڈنا۔ خیر، اب تو موبائل نے بہت سی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ میں تمہارا پیچھا کرتا ہوا دور دور سے تمہاری تصویریں بھی بناتا رہا۔ یکایک تم چونک گئیں، نظر اٹھا کر میری طرف خونخوار نظروں سے دیکھا اور لپک کر آئیں اور میرے ہاتھ سے میرا فون چھین لیا اور کڑک کر کہا، شرم نہیں آتی آپ کو اس طرح تصویر اتارتے ہوئے اور شریف لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہوئے؟ جی میں آپ کی تصویر نہیں بنا رہا تھا، میں تو وہ سامنے والے سٹور کو فوکس کر رہا تھا۔ اگر آپ کی تصویر آ گئی ہو تو ابھی، مگر تم نے ایک نہ سنی، میرا فون پرس میں ڈال لیا اور کہا اب یہ فون آپ کو پولیس کے ذریعے ملے گا۔ میں تمہارے پیچھے معذرتیں کرتا ہوا چلتا رہا۔ تمہاری امی نے بھی تمہیں بہت سمجھایا کہ اپنی تصویر نکال کر اس کو فون واپس کر دو، مگر تم نے ایک نہ سنی۔ باہر نکل کر تم دونوں ماں بیٹھی ہوئی ٹیکسی کال کی اور چلی گئیں۔ یوں مجھے تمہاری سوشل بیک گراؤنڈ کا اندازہ ہو گیا کہ تم کسی امیر کبیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی۔ گھر جا کر میں نے اپنا دوسرا فون نکالا اور اپنے ہی فون پر بار بار تمہیں فون کر کے معافیہ مانگنے لگا اور فون واپس مانگنے کا مطالبہ بھی کیا، اور تمہیں یقین دلایا کہ میں اس طرح لڑکیوں سے نہ متاثر ہوتا ہوں نہ پیچھا کرتا ہوں۔ پہلی بار یہ غلطی ہوئی ہے، آئندہ کے لیے کان پکڑتا ہوں۔ بے شک آپ میرے فون کا سارا ڈاٹا دیکھ لیں، ہر نمبر پر کال کر کے دیکھ لیں۔ تم نے اپنی تسلی کر کے بہت سی معافیاں منگوا کے کہا کہ میں تمہارے گھر آ کر اپنا فون لے جاؤں۔ میں فون بھی لے آیا اور تمہارے بارے میں سب اتا پتہ بھی کر لیا۔ تمہاری یہ ادا میرے دل کو لوٹ کر لے گئی۔ بینک میں میری مستقل جاب تھی، ماں کو میری شادی کی فکر رہتی تھی۔ میں نے شریفانہ طریقے سے اپنی ماں کو بھیج کر رشتہ مانگا جو ادھر سے قبول ہو گیا۔ گویا تمہیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تم لالا رخ محبوب احمد سے لالا رخ گلریز خاں ہو گئی۔ سال بعد ہمارا بیٹا پیدا ہوا۔ بہت سے جوڑوں کی طرح ہم بھی اس کا انوکھا نرالا نام رکھنا چاہتے تھے۔ بہت سوچ بچار کے بعد ہم نے اس کا نام ہمدم رکھ دیا، گویا ہم دونوں کی جان اس میں ہے۔ پھر ہم دونوں اس کو ہم بلاتے تھے۔ پتہ نہیں انسان کس مٹی سے بنایا گیا ہے، خود اپنی ہر بات سے اکتانے لگتا ہے، خود اپنی ذات کو ادھیڑ کر دوبارہ بننے کی کوشش کرتا ہے، خود اپنے جذبوں سے تھک جاتا ہے، خود اپنی تقدیر سے لڑنے لگتا ہے۔ کیوں اتنا تنبل آشنا ہے یہ انسان؟
میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان لڑائی جھگڑوں کی وجہ کیا تھی، کیوں اتنی جلدی وہ سب شروع ہو گیا، کیوں نوبت طلاق تک پہنچی۔ جب ہم زبان کو تلوار کی طرح استعمال کرتے ہیں تو نازک رشتوں کی تنابیں کٹنے لگتی ہیں۔ زبان کے زخم کبھی مندمل نہیں ہوتے۔ دنیا بھر میں سارے رشتے ناطے اس زبان کی مرہون منت ہوتے ہیں۔ ہمارے راستے جدا ہو گئے۔ میں نے جب پہلے تمہیں ڈراموں میں دیکھا تو میرا دل زہر سے بھر گیا۔ تم لڑکیاں شہرت اور دولت کے لیے گھریلو زندگی ٹھکرا دیتی ہو۔ اچھا ہوا میں نے تمہیں چھوڑ دیا، مگر میں نے تمہارے ڈرامے دیکھنے نہیں چھوڑے۔ تمہارے بارے میں ساری خبریں پڑھنے لگا، تمہارے انٹرویو سننے لگا۔ جب تم سے یہ سوال پوچھا جاتا کہ تمہاری طلاق کیوں ہوئی تو تم نے کبھی عامیانہ اور گھٹیا الزام مجھ پر نہیں لگائے۔ تم نے ہمیشہ مسکرا کر یہی کہا، جس طرح شادی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے اسی طرح طلاق بھی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے، اس کی کوئی وجہ تلاش کرنا بیکار ہے۔ تمہارے اس جواب نے مجھے بہت متاثر کیا۔ پھر میں نے تمہیں ارتقاء کی جانب محو پرواز دیکھا۔ تمہارا حسن روز بروز نکھر رہا تھا، تم اشتہارات میں آنے لگی۔ اس دن تو جیسے میں سن ہو گیا جب تمہاری پہلی فلم دیکھی۔ تمہارے اندر کتنا ٹیلنٹ تھا، یا یہ کہ ٹیلنٹ کو راہ پانے کے لیے بھی ٹھوکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم اشتہاروں کی پہلی چوائس بن گئیں، تم لائم لائٹ کا سنگھار بن گئیں، لوگ تم پر فدا ہونے لگے، تم کروڑوں کی مالک بن گئیں۔ جو بنگلہ تم نے خریدا اس کی تصویر سوشل میڈیا پر وائر ہونے لگی۔ تمہارے 1 کروڑ کے ملبوسات نے تقریبات میں دھومیں مچا دیں۔ تم نے اپنے بیٹے کو لندن کے ایک سکول میں داخل کرا دیا۔ وقت تمہاری مٹھی میں بند ہو گیا۔ شہرت، دولت، عزت، یہ تینوں ایک ساتھ جس پر مہربان ہو جائیں اسے خوش بخت کہتے ہیں۔ میں نے تمہارے بارے میں سارے منفی خیالات دل سے نکال دیے تھے۔ تمہاری فلمیں اور اشتہار دیکھ کر جلنا کڑنا چھوڑ دیا تھا کہ ایک دن اچانک ایک منحوس خبر پڑی کہ کسی فلم میں کلاسیکل رقص کرتے ہوئے تم پھسل کر گر پڑی اور تمہاری کمر کے مہرے کی ایک ہڈی پر ضرب آ گئی۔ تم علاج کے لیے ملک سے باہر چلی گئی۔ کہہ سکتا ہوں تمہیں نظر لگ گئی، یقیناً میری ہی نظر لگی ہوگی۔ جس دن ٹی وی پر تمہیں ویل چیئر پر دیکھا مجھے شدید صدمہ پہنچا۔ خدا، میں کبھی خواب میں بھی تمہیں ایسی بد دعا نہیں دے سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد کوئی خبر نہیں آئی۔ مجھے معلوم ہے تمہارے ہزاروں لاکھوں فین ہیں، ان میں کچھ چاہنے والے، مرنے والے اور اپنا سب کچھ لٹانے والے بھی ہوں گے۔ کیسے ممکن ہے کہ اتنی حسین اور ہر دل عزیز فنکارہ کے عاشق نہ ہوں؟ عورت کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، بادشاہت کیوں نہ حاصل کر لے، اسے ایک ساتھی کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے جو صرف اسے چاہتا ہو، صرف اس کے لیے وقف ہو، اس کی ہر خوشی پر ساتھ کرے۔ اس وقت میں زمین پر پڑا ہوا ایک کنکر ہوں اور تم کسی شاہی محل کا ایک برج ہو۔ میں کنکر کی حیثیت میں شاہی برج سے ایک استدعا کرنے والا ہوں۔ میرے خلوص پر شک نہ کرنا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری دولت، شہرت یا سٹیٹس نے مجھے میرا موقف بدلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ مجھے یقین ہے اس عالم میں بھی جب کہ تم ویل چیئر پر بیٹھی ہو ایک ملکہ ہی نظر آ رہی ہو۔ اپنی شبانہ روز خدمات کے لیے تم کئی نرسیں رکھ سکتی ہو۔ تم مجبور اور محکوم لوگوں میں سے نہیں ہو۔ اب بھی کئی تمہارے عاشق تمہیں اپنانے کے لیے آگے آئیں گے، قسمیں کھائیں گے۔ باقی یہ جو شہرت ہے نا، گیس کے غبارے کی طرح ہوتی ہے، اس میں گیس بھری ہوتی ہے۔ گیس بھری رہے تو آسمانوں تک پرواز کرتا ہے، ذرا سی گیس لیک ہو تو غیر محسوس طریقے پر زمین کی طرف آنا شروع کر دیتی ہے۔ پتہ بھی نہیں چلتا کب وہ نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ تم تو خود بہت عقل مند اور ذہین ہو، سب جانتی ہو۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور تمہیں خط لکھ رہا ہوں۔ آج میں تسلیم کرتا ہوں طلاق میں سراسر میری زیادتی تھی، مگر یہ فیصلہ تمہارے حق میں کتنا خوش آئند ثابت ہوا کہ تم نے اپنا آپ دریافت کر لیا۔
دنیا سے اپنا آپ منوا لیا، اپنی ایک تاریخ بنا لی، بھلا اس سے زیادہ ایک فانی انسان کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اب میں تمہاری موجودہ زندگی اور موجودہ صورتحال میں تمہارا مستقل سہارا بننا چاہتا ہوں، تمہاری خدمت میں ساری زندگی گزار کے اپنی بدسلوکی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ تم سمجھو کہ تمہاری ملازمت کرنا چاہتا ہوں، تمہاری ویل چیئر کا ڈرائیور بن کر ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ایک پل کے لیے بھی تمہیں یہ احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تم معذور ہو گئی ہو، ایک پل کے لیے تمہیں نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہاری کمائی میں سے ایک پائی کا بھی طلبگار نہیں ہوں، صرف اپنے بیٹے سے پیار کرنے کا تھوڑا سا حق مانگوں گا، کیونکہ تمہیں ویل چیئر پر دیکھ کر غالباً اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوئی ہے۔ میں اس درد کا مداوع کروں گا۔ تم اجازت دو گی تو شرعی طریقے سے دوبارہ رجوع کروں گا۔ تم میری نیت پر شک نہ کرنا، اور خدا کے واسطے میرے خط کا جواب ضرور دینا۔ تمہارا گناہ گار گلریز خان۔ گلریز خان، تم نے 7 سال میں مجھے خط لکھنے کا فیصلہ کیا اور بالآخر خط لکھ لیا۔ 7 سال تم لاشعوری طور پر میرے اپاہج ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ میں پورے 7 مہینے کے بعد تمہارے خط کا جواب دے رہی ہوں۔ جواب تو میں پہلے بھی دے سکتی تھی، مگر میں واقعی تقدیر کے فیصلوں پر یقین کرنے لگ گئی ہوں۔ لندن میں ڈاکٹروں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ میں 6 ماہ کے اندر اندر پہلے کی طرح چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں گی، بلکہ باقاعدہ کلاسیکل رقص بھی کر سکوں گی۔ شادی کے دوران میں نے تمہیں کبھی یہ نہیں بتایا تھا کہ بچپن سے مجھے کلاسیکل رقص سیکھنے کا شوق تھا، مگر ہمارے جیسے روایتی گھروں میں یہ باتیں بہت معیوب سمجھی جاتی تھیں۔ ابا جوانی میں انتقال کر گئے تو اماں نے مجھے بہت محتاط طریقے رہنے والی ڈگر پر ڈال دیا۔ اس لیے جب تم نے شریفانہ طور پر اپنی والدہ کو بھیج کر رشتہ مانگا تو میری ماں کو یہ ادا پسند آ گئی۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ تم اندر سے مجھ پر مر مٹے ہو۔ اب جب کہ میری عمر 40 سال کی ہو گئی ہے اور میں کریموں اور مشینوں کے سہارے 25 برس کی نظر آتی ہوں، یہ بید تم پر کھولتی ہوں کہ ہر جوان لڑکی جو ذرا خوبصورت نین نقش والی بھی ہو، ہمیشہ ایک ایسے مرد کی تلاش میں رہتی ہے جو اس پر مرمٹا ہو۔ یہ عجیب خواہش ہے، اس کا کوئی جواز یا نفسیاتی وجہ نہیں پیش کی جا سکتی۔ اس عمر میں مرمٹنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس وہ تمہیں دیکھے، تمہارے قدموں میں بیٹھا رہے، تمہارے حسن کے قصیدے پڑھتا رہے، تمہارے وجود کے سرور سے کیف و مستی کے گھونٹ بھرتا رہے، قسمیں کھاتا رہے، عہد نبھاتا رہے، اس کی نظر ادھر سے ادھر نہ ہو۔ اب سوچتی ہوں تو ہنسی آتی ہے، یہ تو ایک قسم کی عاشقی کی قید ہے۔ عاشقی قید نہیں ہوتی، اس کو زنجیریں نہیں پہنائی جا سکتی۔ عاشقی ایک ایسا پیمانہ ہے جسے کبھی بھی لبالب نہیں بھرنا چاہیے۔ اگر اسے لبالب بھر دیں تو وہ چھلک جاتا ہے، الٹ جاتا ہے، قطرہ قطرہ بہہ جاتا ہے۔ عاشقی وہ شبنم ہے جو نوخیز پھولوں کی نوعمر پتیوں پر قطرہ قطرہ گرتی ہے اور انہیں پھول کرتی ہے۔ قطرہ قطرہ پینے اور قطرہ قطرہ جینے کا نام عاشقی ہے۔ مگر محبت کی شادی میں ابتدا ہی میں خم پہ خم اٹھائے جاتے ہیں۔ مرد اس بری طرح سے اظہار محبت کرتا ہے کہ اس کے ادراک میں چھپا ہوا احساسات و جذبات کا خزانہ جلدی جلدی خالی ہونے لگتا ہے، اور اس کے اظہار کے نشے میں ڈوب کر اپنے جذبات و احساسات کے خزانے کو خرچ کرنے سے بچائے رکھتی ہے۔ کہنا اس کو بھی بہت کچھ ہوتا ہے، کرنا اس کو بھی بہت کچھ ہوتا ہے، مگر دھیرج سے وہ سنبھل کر خرچ کرنے کی عادی ہوتی ہے۔ رقم ہو
या आशिकी हो। बोला जब ये कि अभी वो अपनी आशिकी की पटारी खोल नहीं पाती कि मर्द सब कुछ कहकर बेपरवाह हो जाता है, ऊब जाता है। शादी में ये मोड़ आता है। इस मोड़ पर 1, 2, 3 बच्चे सहारा देते हैं, तब गाड़ी आगे चलती है। मगर जिस औरत पर फिदा होकर उसे बीवी बना के घर ले आता है, उसे कभी महबूबा का स्टेटस नहीं दे सकता। बीवी जिंदगी भर महबूबा बनने के लिए तरसती रहती है। वो बदबख्त ये भी नहीं जानती कि हर महबूबा फकत एक रात के लिए ही महबूबा होती है। अज़दवाजी जिंदगी मुआशरे के बनाए हुए कवानीन पर चलती है। मैंने महबूबा वाली बात इसलिए कही है कि तुमने मुझे बार बार मेरे फैंस और उशाक का ताना दिया है। इनमें से जो भी मेरा शौहर बन जाएगा, कुछ अरसे बाद वो भी गुलरेज खान का रूप धार लेगा। तुम्हारे घर से निकलकर मैंने भी बहुत ठोकरें खाई हैं। मैं भी इस 7 साला जिंदगी की तलखियां नहीं कुरेदना चाहती जो मैं माजी की दीवार में दफन कराई हूँ। मर्द हमेशा मोहब्बत नहीं कर सकता, हाँ कफालत हमेशा कर सकता है। यही तो मैंने कहा था। अब बच्चे को स्कूल में दाखिल कराना है, घर भी बनाना है, मुझे छोटी मोटी नौकरी करने की इजाज़त दे दो। इसमें सीख पाओ होने की क्या ज़रूरत थी? क्या दूसरी औरतें नौकरियां करके अपने घर का बोझ नहीं उठा रही? तुम्हारी जुबान खुल गई जैसे पानी बंद तोड़कर सैलाब बन जाता है, और सैलाब कीमती चीज़ों को खसो खाशाक की तरह बहा कर ले जाता है। अज़दवाजी जिंदगी में कितनी भी खूनखार किस्म की लड़ाइयाँ हों, तलाक का लफ्ज़ जुबान पर नहीं लाना चाहिए। इसलिए मज़हब में इसकी इजाज़त देने के बावजूद इसे नापसंदीदा करार दिया गया है, क्योंकि फरीकैन में से जिसके मुंह से ये लफ्ज़ निकल जाता है, दूसरे के पिंदार को ठेस पहुंचाता है, और ठेस पहुंचाते पहुंचाते उसके माथे पर चिपक जाता है। तुम्हें याद होगा, तुम बात बात में कहने लगे थे, तुम्हें नौकरी का शौक है ना, तुम्हें नौकरी का शौक है ना, तलाक ले लो, जाओ खुद अपनी मर्जी कर लो। मेरी बला से मैं बेवा माँ की बेटी थी, तलाक नहीं लेना चाहती थी। इसी वास्ते तुम मुझे दिन रात इस हव्वे से डराते थे। उकताहट एक हकीकत है, मगर उकताहट में निजात का नहीं सोचना चाहिए। आज तुम्हें मुझे व्हील चेयर पर देखकर बड़ी हमदर्दी महसूस हो रही है। याद होगा तुम्हें, एक दिन हम दोनों अपने डबल बेड पर बैठे एक ड्रामा देख रहे थे। याद होगा तुम्हें, और मैंने बेख्तियार कह दिया था, इससे अच्छा काम तो मैं कर सकती हूँ, इससे अच्छे डायलॉग तो मैं बोल सकती हूँ, इससे अच्छे डायलॉग तो मैं लिख सकती हूँ। तुम्हें इस कदर गुस्सा आया कि तुमने लात मार के मुझे नीचे गिरा दिया। नीचे पक्का फर्श था। उस रोज मेरी रीढ़ की हड्डी के इस मोहरे पर जद पड़ी थी। कितने दिन तक मैं बिस्तर पर पड़ी रही थी। तुम्हें भी फिक्र हुआ था, क्योंकि हमदम अभी 6 माह का था और डॉक्टर ने मुसलसल बिस्तर पर लेटे रहने में मशवरा दिया था, और साथ में ये भी कह दिया था कि दूसरा बच्चा पैदा करते वक्त तुम्हें बहुत एहतियात करना पड़ेगा। अब तो तुम ठीक हो जाओगी। ये वही चोट खुल गई है जो तुमने मुझे लगाई थी। तलाफी के लिए खत लिखा है या माफ़ी के लिए? चोट एक लगती है, दर्द कई जगह से उठ खड़े होते हैं। तुम्हारे खत से मेरे भी कई खुफ्ता और खुफिया दर्द जाग उठे हैं, लौ देने लगे हैं। गिला नहीं, मेरी कामयाबी इसी का सिला है। तुम्हें बताने वाली जो बातें हैं वो और हैं। मैं जब तलाक लेकर एक बेवा माँ के घर गई तो वो सदमे से सख्ते में आ गई। अगरचे हम दोनों की माँओं ने बीच बचाव करवाने की बहुत कोशिश की, मगर तुम्हारी खुद पसंदी और मेरी गैरत जज्बात आड़े आते रहे। भला मोहब्बत में गैरत क्यों? मेरी माँ ने बारहा कहा था, बेटी जब उजड़ कर बाप के घर आती है तो माँ बाप का घर भी पहले जैसा नहीं होता। भाइयों के दर पर जिल्लत उठाने से बेहतर है
کہ بدترین شوہر کے ساتھ گزارا کر لو۔ ان باتوں کی سمجھ مجھے اس وقت آئی جس دن میں نے اپنی بھابھیوں کے منہ سے وہ سنا۔ وہ میرے بیٹے کو کسی بات سے ڈانٹ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، جاؤ اپنے باپ سے کہو تمہیں سائیکل لے دے۔ خبردار! میرے بیٹے کی سائیکل کو ہاتھ لگایا تو میں دوڑ کر باہر گئی اور ہمدم کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی۔ یہ گھر میری ماں نے بنایا تھا بڑے چاو سے۔ ایک بیٹے کی شادی اپنی بھتیجی سے کر دی اور دوسرے کے لیے اپنی سگی بھانجی لے آئیں۔ بڑی اوپر والی منزل میں رہتی تھی، چھوٹی نیچے والے پورشن میں۔ اماں کو ایک چھوٹا سا کمرہ اور ایک چھوٹا سا کچن بنا کے دے دیا تھا۔ ماؤں کو پتہ ہوتا ہے محل ہو یا جھونپڑی، بالآخر بچوں کو دے کر چلے جانا ہے۔ اماں نے اسی کمرے پر قناعت کر لی تھی۔ صبح کا ناشتہ خود بناتی تھی، دوپہر کا کھانا ایک بہو دے جاتی تھی، رات کا دوسری۔ اور وہ کھانا کیا ہوتا تھا؟ وہی رات کا بچا کھچا یا دوپہر والا۔ میرے آنے سے انہیں تکلیف ہونے لگی، اگرچہ بڑے بھائی نے کھڑے کھڑے آ کر تسلی دی اور کہا، بہنا غم نہ کرنا، یہ تمہارے بھائی کا گھر ہے، یہاں اطمینان سے رہو۔ مگر رہنا تو مجھے اماں کے کمرے میں تھا۔ میں نے ایک اور پلنگ بچھا لیا۔ میں نے ہمدم کو اسی اسکول میں داخل کرا دیا تھا۔ چھوٹے بھائی نے بھی بڑی محبت سے کہہ دیا تھا، ہمدم بھی میرے بچوں کے ساتھ موٹر میں اسکول جایا کرے گا۔ 1 مہینے کے بعد ہی اماں کی بھانجی بہو کو مروڑ اٹھنے لگے تھے۔ 2 دفعہ اسے دانستہ چھوڑ گئی اور 30 دفعہ اس کا بستہ اٹھا کر باہر پھینک دیا اور اسے سڑک پر کھڑا کر کے چلی گئی۔ میں نے وجہ نہیں پوچھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے خود رکشے پر ہمدم کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ چھوڑ بھی آتی تھی اسکول میں رکشے پر اور لے بھی آتی تھی۔ ان رشتہ ناتوں کی باریکیوں کی سمجھ بھی اس وقت آتی ہے جب تم ان کے محتاج ہو جاتے ہو۔ ایک روز جب میں ہمدم کو گھر لا کر رکشہ سے اتر رہی تھی، بڑے بھائی کی بڑی سی موٹر میرے پاس آ کر رکی۔ آج تم بچے کو رکشے پر لے کیوں لائی ہو؟ آج؟ میں نے مڑ کر بھائی کو دیکھا۔ طلاق یافتہ عورت کا بچہ رکشے پر ہی آتا جاتا ہے۔ کاش تم نے اپنے بچے کی خاطر مجھے طلاق نہ دی ہوتی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ بھی کہنے سے جمی ہوئی راکھ کا غبار اٹھنے کا اندیشہ تھا۔ ایک دن جب میں ہمدم کو اندر پڑھا رہی تھی، باہر سے بھابھی کی آواز آئی، طلاق لے کر آ گئی، مگر مزاج ٹھکانے نہیں آیا۔ یہ جو خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں نا، یہ تو کہیں گھر بسا کر رہتی نہیں، اپنے حسن کے غرور میں رہتی ہیں۔ تمہیں بھی تو آخر میرے حسن سے چڑ ہونے لگی تھی، جس حسن پر تم مر مٹے تھے، بات بے بات کہنے لگے تھے، ایک صورت کے علاوہ تم میں اور کیا ہے؟ اور یہی صورت دکھانے کے لیے تم ملازمت کرنا چاہتی ہو، ڈراموں میں کام کرنا چاہتی ہو، اور کس کس سے داد لینا چاہتی ہو اس حسن کی۔ تم ہر بار اس حسن کی نفی کرتے تھے۔ تب مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ حسن کتنی بڑی اذیت ہے۔ سب شاعر ادیب مصور پاگل ہیں جو حسن کے قصیدوں میں لگے رہتے ہیں۔ حسین ہونا، پھر طلاق شدہ ہونا، پھر اپنے بچے کو روزانہ رکشے میں سکول لے کر جانا اور آنا۔ تم اندازہ کر سکتے ہو قیامت سے گزرنا ہے۔ میرے پاس گزر اوقات کے لیے پیسے نہیں تھے۔ تم نے کیا دیا تھا اپنے بچے کو گھر سے نکالتے ہوئے؟ پھر میں نے چھوٹے چھوٹے آرٹیکل لکھ کر اخباروں اور رسالوں کو بھیجنے شروع کر دیے۔ اتنا کرایہ نہیں تھا۔ ایک بار رکشے میں جاتی، اسے سکول میں چھوڑ کر باہر گیٹ پر بیٹھ کے لکھنا شروع کر دیتی۔ چھٹی ہوتی تو اسے لے کر گھر آ جاتی۔ گھر آ کر اماں کے لیے اور اپنے لیے تازہ کھانا پکاتی۔ ایک دن ایک صدی بن کر گزر رہا تھا۔ کبھی سوچا تم نے؟ ماں شادی کے بعد جس کو بیٹے ڈسٹ بن سمجھ لیتے ہیں یا پھر ایک بوجھ، 4 دن بیوی کے ساتھ گزارتے ہیں تو ان کو اپنی وہ ماں جسے اپنا آئیڈیل کہا کرتے تھے ایک دم بے ہنر اور بے حسود نظر آنے لگتی ہے۔ ایک روز میں اسکول کے باہر بیٹھی لکھ رہی تھی، وہاں ایک پرائیویٹ چینل کی ٹیم آ گئی۔ انہوں نے کسی ڈرامے کے لیے وہاں شوٹنگ کرنے کی اجازت لینا تھی۔ میڈم پروڈیوسر غالباً کوئی نیک دل خاتون تھی۔ مجھے وہاں بیٹھ کر لکھتے دیکھ کر رکی اور بولی، آپ رائٹر ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں یوں ہی شوقیہ کچھ لکھ لیتی ہوں اور چھپوا لیتی ہوں۔
اور 4 پیسے کما لیتی ہوں۔ اس نے سر سے پاؤں تلک مجھے دیکھا اور اپنا کارڈ مجھے دیکھ کر کہا، کس دن میرے دفتر میں آ کے مجھے مل لینا، ہمیں آج کل ایک اسکرپٹ رائٹر کی ضرورت ہے۔ میں گئی، اپنی تحریریں دکھائیں، ان کے ایک اسکرپٹ پر کام کیا، میں منتخب کر لی گئی۔ پہلے میری تنخواہ 40,000 روپیہ ماہانہ لگی۔ وہ دن میرے لیے عید جیسا دن تھا جب میں اماں کے لیے نئے کپڑے، گھر کے لیے نئے برتن، سودا سلف اور ہمدم کے لیے نئی سائیکل لے کر گھر گئی تھی۔ گلریز خان، جب اللہ کا یہ خلیفہ، یہ نائب ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اللہ 7 دروازے کھول دیتا ہے۔ مجھے کیا معلوم، میں اسکول کے گیٹ کے باہر بینچ پر بیٹھ کر لکھنے والی مظلوم عورت، تقدیر خود چل کر میرے پاس آ رہی تھی۔ جو خواب میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، تعبیر بننے جا رہا تھا۔ کچھ مہینوں بعد میڈم نصرت نے مجھے ایک موضوع دے کر ایک سیریل لکھوایا جو اسے بہت پسند آیا۔ اس نے مجھے 2.5 لاکھ روپے دیے۔ 2.5 لاکھ روپے یک مشت! تمہارے ساتھ رہتے ہوئے شاید میں زندگی بھر 2.5 لاکھ روپے یک مشت نہ دیکھ سکتی۔ ایک دن عجیب اتفاق ہوا۔ سیریل کی ہیروئن 3 قسطیں ریکارڈ کروا کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی دوسری پارٹی کے ساتھ ملک سے باہر چلی گئی تھی۔ سیریل آن ایئر جانے میں باقی چند ہفتے تھے۔ میں اندر گئی تو میڈم نصرت سر پکڑے بیٹھی تھی۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا، میں جلدی ہی کسی متبادل لڑکی کا بندوبست کرتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ میری شکل غور سے دیکھتی رہی، پھر ایک دم بولی کہ تم؟ میں نے متوحش ہو کر پوچھا، میں نے کیا کیا ہے میڈم؟ وہ فیصلہ کن انداز میں بولی، یہ سکرپٹ تم نے لکھا ہے نا، تم اس سیریل کی ہیروئن نہ ہوگی، کیونکہ یہ کہانی بھی ایک طلاق یافتہ لڑکی کی کہانی ہے اور تم سے اچھا رول کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میں جتنا انکار کر سکتی تھی کیا، مگر طابق ہے وہ میری محسن تھی، میں ان کے احسانات کا جواب کیسے دیتی؟ میں نے صرف یہ بات اماں کو بتائی، وہ بھی سیریل مکمل ہونے کے بعد۔ وہ خوفزدہ ہو گئی، بولی، پہلے اپنے لیے ایک گھر کا بندوبست کر لو، اب تم اس جنت سے بھی نکال دی جاؤ گی بی بی۔ سو میں نے پہلے معاوضہ پکڑتے اس بلڈنگ میں ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا رہنے کے لیے، اسے ساز و سامان سے آراستہ کر لیا۔ جس دن پہلا ایپیسوڈ چلا، میرے بھائیوں اور بھابھیوں نے گھر میں طوفان اٹھا دیا۔ میں ننگے خاندان ٹھہرائی گئی، آوارہ بد کردار کہلائی گئی، کلنک کا ٹیکہ بن گئی۔ حالانکہ اب تو بھلے خاندانوں کی اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکیاں دھڑا دھڑ اس فیلڈ میں آ رہی ہیں، کما رہی ہیں۔ سو وہاں سے بھی بنت حوا کو نکالا گیا۔ میں اماں اور ہمدم کو لے کر اپنے فلیٹ میں آ گئی۔ میرا وہ سیریل ہٹ ہو گیا اور میرے ارتقاء کا سفر شروع ہو گیا۔ پھر میں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں نے اپنے حالات سے یہ سیکھا کہ جب قسمت تم پر مہربان ہو رہی ہو تو اس کے اشارے سمجھا کرو اور اپنے آپ کو اس کے فیصلوں پر چھوڑ دیا کرو، ورنہ اگر وہ ناراض ہو گئی تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ یہ قسمت ہے جس کا میں احترام کرتی ہوں، جو مجھے بلندیوں پر لے گئی، اور یہ میری ماں ہے جس نے ہمیشہ میرے کردار اور اعمال کی حفاظت کی، اور یہ میرا بیٹا ہے جس نے مجھے جینے اور عزت نفس کے ساتھ جینے کا حوصلہ دیا۔ گلریز خان، تم نے میری صلاحیتوں کو جو تسلیم کیا ہے، یہ بھی ایک قسم کا تمہارا طنز کرنے کا انداز ہے۔ تم اور تمہارے جیسے بہت سارے مرد اس کرب کو کیسے جان سکتے ہیں جو اس بے سہارا عورت پہ گزرتا تھا، جو اپنے خوبصورت چہرے اور لمبے بالوں کے ساتھ اسکول کے گیٹ کے باہر چپڑاسی کے بینچ پر بیٹھ کر لکھتی تھی اور چھٹی ہونے کا انتظار کرتی تھی۔ گلریز خان، اس سڑک پر سے بہت سے کاروں والے گزرتے تھے، مجھے دلچسپی سے دیکھتے تھے، ذرا سا رکتے تھے، مسکراتے تھے، کبھی کبھی کوئی ہارن دے کر مجھے اپنی طرف متوجہ بھی کرتا تھا۔ جب میں نظر اٹھا کر دیکھتی تو غلیظ اشارہ بھی کرتا تھا۔ ان کو اپنی موٹروں اور سٹیٹس کا بڑا غرور ہوتا تھا۔ وہ شیطان صفت سمجھتے تھے کہ ہر بے بس عورت بکاؤ ہوتی ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں نے کیا کیا مناظر برداشت کیے ہیں۔ کوشش اور صبر کی ڈگر پر چلتی رہی ہوں۔ آج تم مجھے ان عشاق کا تانا دے رہے ہو؟
میں سڑک پر سے گزرنے والے حریص مردوں کا انداز بھولی نہیں ہوں۔ آج وہ مجھے کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ میں ان کے لیے قابل احترام اور ناقابل خرید ہو چکی ہوں۔ گلریز خان، تمہیں سن کر شاید افسوس ہوگا کہ جس اپاہج فنکارہ کی خدمت کے لیے تم اپنی زندگی وقف کرنا چاہتے تھے وہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اور واپس آ کر اپنی فلمیں اور ڈرامے مکمل کروا رہی ہے۔ افسوس کہ تم جیسا مخلص شخص اس کی خدمت کرنے سے پھر محروم رہا، یا اس خوشی سے محروم رہا جو اسے میری ویل چیئر چلا کر حاصل ہونا تھی، اور اس طرح تم دنیا کی شاباش حاصل کرنے سے بھی محروم ہو گئے ہو۔ گلریز خان، کبھی تم مردوں نے سوچا کہ انتہائی مشہور و معروف مغنیہ، آرٹسٹ، فنکارہ یا ایکٹریس جس سے مرد جب شادی کر لیتا ہے تو اس پر گھر بیٹھنے کی پابندی لگا دیتا ہے، محبت اور شادی کی قیمت وصول کر لیتا ہے؟ کیا کبھی کسی مشہور و معروف مرد نے بھی بیوی کی خاطر اپنا دمکتا ہوا کیریئر چھوڑا ہے؟ گلریز خان، میں نے یہ خط تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے لکھا ہے۔ تم نے مجھے اپنایا، پھر ٹھکرایا اور پھر اپنی تلاش میں روانہ کر دیا۔ میں نے اپنے آپ کو تلاش کر لیا ہے گلریز خان۔ تم مجھے کیا بتاؤ گے؟ یہ فینز، یہ مرنے والے، جان نثار کرنے والے، عشاق، یہ سب فریب نظر ہے۔ مفتوحہ علاقوں کو ہمیشہ فاتح پامال کرتے آئے ہیں، مفتوحہ علاقوں کو ہمیشہ فاتح پامال کرتے آئے ہیں۔ نکلی تیری جنت سے اب تک میں سفر میں ہوں، نکلی تیری جنت سے اب تک میں سفر میں ہوں۔ لالہ رخ محبوب احمد۔ شکریہ۔